شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ ایک خوبصورت چھوٹے سے گاؤں میں جو سبز پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، ایک پیاری سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کے سرخ بال سورج کی روشنی میں چمکتے تھے اور اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ اسے دیکھ کر بارش والا دن بھی روشن لگتا۔ فاطمہ کو تصویریں بنانا بہت پسند تھا۔ وہ ہر روز اپنے رنگ برنگے برش اور کینوس کے ساتھ باہر نکلتی اور اپنے آس پاس کی دنیا کو قید کرتی۔ کبھی وہ پھولوں کی تصویر بناتی، کبھی بڑے بڑے درختوں کی اور کبھی اپنے پچھواڑے میں رہنے والے شرمیلے خرگوش کی۔ گاؤں والے فاطمہ کی تصویروں کے دلدادہ تھے۔ اس کی تصویروں میں رنگ اس طرح سے ناچتے تھے جیسے وہ کوئی کہانی سنا رہے ہوں۔ ہر تصویر میں ایک جذبہ چھپا ہوتا تھا، ایک خواب اور ایک امید ہوتی تھی۔ لیکن فاطمہ کی سب سے پسندیدہ تصویر ایک جادوئی جنگل کی تصویر تھی۔ ایسا جنگل جو اس نے کبھی حقیقت میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے خوابوں میں ہمیشہ زندہ رہتا تھا۔ اس جنگل میں عجیب و غریب مخلوقات تھیں، اونچے اونچے درخت جن کے پتے کینڈی جیسے رنگوں کے تھے اور ایک ندی جو چاندنی رات میں ہیرے کی طرح چمکتی تھی۔ فاطمہ کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ وہ ایک دن مشہور مصورہ بنے اور اپنے خوابوں کی تصویریں دنیا کو دکھائے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی تصویریں بڑے بڑے شہروں کی نمائشوں میں لگیں اور سب اس کی تخلیق صلاحیتوں کو سراہیں۔ لیکن اس چھوٹے سے گاؤں میں مواقع بہت کم تھے۔ شہر کی چمک دمک اور آرٹ گیلریاں اسے اتنی ہی دور لگتی تھی جیسے آسمان پر جھلملاتے ستارے۔ ایک دن جب گاؤں والے سالانہ میلے کی تیاریوں میں مصروف تھے، فاطمہ کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اپنے فن کا ایک سٹال لگاؤں۔ اس نے سوچا شاید لوگ میری تصویروں کو دیکھیں اور پھر میرا خواب بھی حقیقت کا روپ دھار لے۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگی، اپنی سب سے خوبصورت تصویر نکالی، جادوئی جنگل والی۔ اس نے اسے تصویر پر ایک آخری برش پھیرا، ندی میں چمک کا اضافہ کیا اور درختوں کو مزید خوبصورت بنایا، اور ایک ننھی پری بھی پینٹ کی جو چمکتے ہوئے پتوں کے درمیان اڑ رہی تھی۔ میلے کا دن آیا، پورا گاؤں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ بچے جھولوں پر جھول رہے تھے، بڑوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھرتی جا رہی تھی اور ہر طرف رنگا رنگی کا سما تھا۔ فاطمہ نے اپنا سٹال لگایا، اس کی تصویریں ایک قطار میں سجائی گئیں، ہر تصویر ایک الگ کہانی سناتی تھی۔ بچے اس کے سٹال کے گرد جمع ہو گئے، کچھ نے تصویریں دیکھ کر تالیاں بجائیں اور کچھ نے تصویریں خریدنے کی فرمائش بھی کی۔ بزرگوں نے تصویروں کو غور سے دیکھا اور سر ہلا کر فاطمہ کی تعریف کی۔ یہ بچی معمولی نہیں ہے، ایک بزرگ نے کہا، اس میں تو خدا نے فن گھولا ہے۔ اسی بھیڑ میں ایک اجنبی آدمی بھی موجود تھا۔ وہ لمبا سنجیدہ چہرہ اور گہری آنکھوں والا تھا۔ اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی۔ اس کا نام جناب برٹن تھا اور وہ شہر کے ایک مشہور آرٹ گیلری کے مالک تھے۔ جناب برٹن ہر تصویر کو بغور دیکھتے، کچھ لکھتے، پھر آگے بڑھ جاتے۔ جب وہ جادوئی جنگل والی تصویر تک پہنچے تو ان کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ تصویر، انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ تو تخیل کا ایک شاہکار ہے، یہ وہ چیز جس کی تلاش میں ہوں۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا آپ اس تصویر کو مجھے دیں گی؟ جناب برٹن نے پوچھا۔ میں اسے شہر کی اپنی گیلری میں رکھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ لوگ اس میں جادو کو محسوس کریں گے۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑی۔ جی ہاں، اس نے بے یقینی کے عالم میں جواب دیا، ضرور، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ گاؤں والے تالیاں بجانے لگے، بچوں نے خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا اور فاطمہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا خواب سچ ہو گیا ہو۔ چند دن بعد وہ تصویر شہر لے جائی گئی، اخباروں میں اس کا ذکر آیا، گیلری میں لوگ اسے دیکھنے کے لیے قطار میں لگے اور فاطمہ کا نام ہر زبان پر تھا۔ فاطمہ نے اپنا فن جاری رکھا، اس نے مزید خواب پینٹ کیے اور ہر تصویر میں اپنے دل کی ایک جھلک شامل کی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ خواب چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر انہیں سچے دل سے دیکھا جائے تو ہمت سے پورا کیا جا سکتا ہے، تو وہ ضرور حقیقت بنتے ہیں۔ فاطمہ اب بھی اپنے گاؤں میں رہتی ہے، وہی پہاڑ، وہی ندی، وہی دوست، لیکن اس کی تصویریں دنیا بھر میں سفر کرتی ہیں، اور یوں ایک چھوٹے سے گاؤں کی ننھی فنکارہ دنیا کے نقشے پر ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئی۔
رنگوں کی جادوگر، خوابوں کی مصورہ فاطمہ۔